تو میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں، تقریریں تو سارا سال ہوتی ہیں، آج ہم نے صرف نذرانہ عقیدت پیش کرنا۔ چلو آپ کی کچھ نہ کچھ میں نے تیاری بھی کروا دیا، اب میں امید رکھوں گا کہ آپ ہمتن گوش ہو کر پیر صاحب کا بیان اس بات کریں گے۔ وقت کے دامن میں بھی وسعت نہیں ہے، تو ویسے بھی ہم سارے میرے سمیت بیتاب بیٹھے ہیں، کافی عرصہ سے ہم نے یعنی پیر صاحب کی زیارت نہیں کی تھی، تو چلو یہ بھی ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا استقبال کیا آپ نے، لیکن اس سے اور اچھا کریں۔ نعرہ تکبیر 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 تکبیر۔ اب کچھ گزارے لائق ہوا، لیکن کچھ گنجائش ابھی باقی۔ نعرہ تکبیر تکبیر تکبیر۔ نعرہ رسال نعرہ رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید فیضان حضور سیدی شمس الفقہا۔ جتنی محبت ہے اتنا حضور سے کہنا۔ فیضان حضور سیدی شمس الفقہا، فیضان سیدی شمس الفقہا، دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ، دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ، پروفیسر ڈاکٹر سونامائی صاحب۔ کدھر بیٹھا ہوا؟ السلام علیکم۔ بیٹا اس سے پوری طرح سادہ کریں، ابھی کچھ ہے یار، کمپلیٹ سادہ کریں۔ آج کی بزم بحمدہ تعالی حضرت سیدی شمس الفقہا کے مادے میں سجی ہوئی ہے۔ تاج ہیں۔ سچ میں اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سے داغ کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ حضرت پیر صاحب قبلہ کی نوازش ہے کہ کچھ 6-7 ماہ قبل میاں شبیر صاحب کے گھر بیٹھ کر آج کی یہ ڈیٹ فائنل ہوئی۔ میری اس دوران ایک سوئر ایکسیڈنٹ میں کمر کے مورے ٹوٹ گئے، بازو بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ کرامت نہیں کہ ساری ہڈیاں توڑوا کے بھی انہوں نے ڈیٹ پر مجھے پھر بلا رکھا۔ اگر یہ ٹائم نہ لیتے تو شاید میں ابھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوتا۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے سامنے رکھے ہوئے قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کے صدقے اس آستانہ کرم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب سامنے بیٹھا بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے نا، پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب جس بندے سے بات ہو رہی ہے وہ منہ ہی پرا کر لے، یہ بڑی تکلیف والی بات ہے۔ میں دوبارہ دعا گو ہوں اللہ اس آستانہ کرم کا فیضان جو ہے صبح قیامت تک جاری رکھے۔
یہ یہاں کا فیض نہیں ہے، یہ اصل میں بابا فرید کا فیض ہے۔ یہ بابا صاحب کا ظہور ہے نا، یہ ڈیرا کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما۔ تو وہ ایک وہ جو فیض ہے نا، ایک کرن جو ہے نا، وہ یہ آستانہ ہے پاک پتن کے۔ اب ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 11:35 پر میں سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں قرآن کی سورت کا نام آئے اور بندے چپ رہ جائیں، بات جچتی نہیں نا۔ دوبارہ سماعت کریں۔ وقت کے علماء تشریف فرما ہیں اور مستقبل کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نالائق ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، یہ بھی سچی بات ہے، عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، محقق نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بزم بچوں کے لیے یادگار رہ جائے گی نا۔ کوئی کسی وقت وہ یاد کریں گے کہ ہمارے مدرسہ میں آل رسول کا ایک ذکر ہوا تھا، تو وہ ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ، حضرت آپ میری طرف دیکھیں نا، 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ جس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی 5ویں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 5ویں سورت کی 5ویں آیت ہمیں پنجتن پاک تک کیسے لے جاتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو آپ کی فیملیوں کے ساتھ مدینے لے جائے۔ یقیناً جیسے آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے آپ کے بخت بلند فرما دے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن یکفر بالایمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، واہ اور من، بھئی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو تم میں سے، یکفر اگر انکار کر دے، بالایمان ایمان کا، اگر تم میں سے کسی نے اپنی ظاہری زندگی میں ایمان کا انکار کر دیا، فقد، اچھا اب آپ جانتے ہیں تحقیق ہے، اب میں سادے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، اللہ مت ہے بھی شک نہ کرنا، حابطہ جلا کر راکھ کر دوں گا، عملہ اس کی زندگی کے اعمال جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اچھا میں یکفر بالایمان تک پڑھیں تو پتہ لگتا ہے شاید کسی کافر سے بات ہے بھئی ایمان کا انکار نہ کرنا، لیکن جب اگلے الفاظ پڑھتے ہیں کہ اعمال کو جلا دوں گا، کافر کو عملوں کی ضرورت ہی نہیں۔ کافر کو مرنے کے بعد عملوں کی تو محتاجی نہیں ہے نا، عملوں کی ضرورت تو مسلمان کو ہے۔ پتہ چلا اللہ مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کی توجہ کا تعلیم صاحب موبائل تھوڑی دیر چھوڑ دیں، میں دوبارہ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ مسلمان سے کہا جا رہا ہے ایمان کا انکار نہ کر دینا، اگر تم نے ایمان کا انکار کیا تو میں ابھی بھی مجمع میں دوست سجے کھبے دیکھتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری طرف ہم تنگوش ہوں، نگاہیں میری طرف رکھیں، اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا لہجہ، میں بالکل سادے طریقے سے گفتگو کا عادی ہوں، میں تمہارے اعمال کو اچھا اس کے برعکس ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ مومنون سے، 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ ہاں بنتا ہے یار، آیت سورت کا نام سنا ہے آپ نے، چپ کیسے رہ گئے ہیں آپ؟ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ مومنون سے ایک آیت کو پڑھ لیتے ہیں، یہ 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور پہلی آیت میں ارشاد ہوا قد، قد کا معنی ہے بھئی شک نہ کرنا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں بول سکے سارے، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کامیاب ہوگا نہیں، کامیاب
اب آپ علماء ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں کامیاب ہو گیا؟ یہ تو لکھا ہی نہیں کہاں۔ آپ کہیں گے تو پڑھا نہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا، مطلق حکم ہے، ہر مطلق اپنے اطلاق سے جاری ہوتا ہے۔ تو اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا۔ اب میں سادے طریقے سے عرض کروں گا، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، یہاں بھی کنڈ نہیں لگے گی، وہاں بھی کنڈ نہیں لگے گی۔ اللہ بادشاہ اتنی بڑی ضمانت کس کے لیے جاری کر رہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا، انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا، ان کی کنڈ نہیں لگنے والی، نہ یہاں لگنے والی ہے نہ وہاں لگنے والی ہے۔ آپ بولے نہیں میرے ساتھ میں کیا کہہ گیا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی کمال چیز ہے ایمان۔ ہر خزانے کا کوئی گودام تو ہوتا ہے، میاں صاحب آلووں واسطے کوئی گودام تو چاہیے، ہر چیز کا کوئی گودام ہے۔ اللہ بادشاہ یہ جو ایمان ہے اس کا بھی کوئی اکاؤنٹ ہوگا، کوئی پاکٹ ہوگی، کوئی تو اس کا گودام ہوگا۔ سورہ حجرات میں ایک ارشاد ہوا، 49 نمبر سورہ ہے، 14 نمبر آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، محمد جی، اس نام پہ بھی مولانا یہ سر ہلانے والا نام تھا، زبان کب چلے گی آپ کی؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرمایا محمد جی، بڑی دور سے کچھ سادے بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں۔ دیکھیں بصیر پور ایک علمی اور ادبی شہر ہے، پوری دنیا میں علم کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ حضرت کا یہ مدرسہ شریف ہے نا، تو یقیناً رہائش الگ ہوگی۔ مدرسے میں اگر کوئی بندہ آیا ہے تو طلباء جا کے کنڈی کھٹکھٹا کے کہیں گے سرکار ذرا باہر آئیں، کچھ بندے آپ کو ملنے آئے ہیں۔ اچھا ہم فقیر لوگ ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ہاشمی ہیں، ہمارا ڈیرہ ہوتا ہے فقیروں کا، اگر ڈیرے پر کوئی بندے ملنے آ جائیں تو مرید جا کے کنڈی کھٹکھا کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آئیں، کچھ بندے آپ کو ملنے آئے ہیں۔ اچھا ہمیں مرید جا کے بلاتے ہیں کہ کچھ بندے ملنے آئے ہیں، حضرت کو طلباء آ کے بلاتے ہیں، چودھری صاحب آپ کی حویلی ہوگی، جانور ہوں گے، وہاں بھی کوئی بندے ہیں جو گائے کا دودھ دھوتے ہوں گے، ملازم ہیں، کوئی آیا ہے تو آپ کا ملازم آ کے کہے گا ذرا باہر آئیں میاں صاحب، کچھ بندے آئے ہیں۔ اس محمد بادشاہ کے بارے میں کیا کہوں جس کے ڈیرے پر بندے آئے ہیں؟ اللہ ملائکہ کے استاد سے کہتا ہے ذرا کنڈی کھڑکا کے حبیب سے کہو۔ کیا کہنے ہیں آپ کے میرے نبی کی شان کو سمجھنے والوں، یقیناً اللہ آپ کو مدینے لے جائے جیسے آپ بولیں۔ تو دوبارہ واپس چلتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، دور گاؤں سے کچھ بندوں نے آ کے کہا سرکار ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل لم تؤمنو، محبوب ان سے ملاقات کرو، اٹینشن ہو، ہر بندہ توجہ کرے گا تو میں آگے چلوں گا۔ حضرت میں نا پتہ نہیں ممبر پر بیٹھ کے ہماری چھٹی حص تیز ہو جاتی ہے، ذرا آپ کی مہربانی ہے، میں نا ذرا بھی شغل پسند نہیں ہوں ممبر کے بارے میں بڑا سیریس ہوں، میں نے آپ کو کسی منزل تک لے جانا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا حبیب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ملاقات کریں ان سے کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ جو ایمان ہے نا وہ ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا، پتہ چلا ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کی عمریں دراز فرما۔ کمال قرآن سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ نہیں میں دوبارہ سے سورہ مجادلہ کی طرف بڑھتا ہوں، یہ 58 نمبر سورہ ہے اور 22ویں آیت ہے اور یہ آخری آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کبھی میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا۔
اس کے درمیان میں الفاظ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ بندے کے دل ہی پر ایمان لکھتا ہے۔ پتہ چلا ایمان دل میں ہے۔ ذرا سارے بولو نا، ایمان۔ اچھا، جو آئے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مولانا آپ کی عمر دراز کرے، آپ کمپلیٹلی توجہ میں تھے۔ اب ان کے پاس اسلام ہے، ایمان ابھی دل تک نہیں آیا، تو جو آیا ہے وہ اسلام ہے، وہ کہاں آیا؟ نہیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلام کہاں آیا؟ نہیں میری بات سنیں، یہ تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ میں سے کسی کو میت کے جنازے کی آخری دعا بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہاں تو نہ پوچھنے کی ضرورت، یہاں تو کسی ایک کو بھی کھڑا کریں۔ میرا ساتھ دیں گے آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ اللہم اغفر لحینا پڑھنا شروع کریں، رک جائیں۔ اے اللہ ہماری، میں ٹرانسلیشن میری ڈیوٹی ہے، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، آگے اور یہ جو ہماری میت ہے اسے بخش دے۔ یہ بندے چپ کیوں ہیں؟ آپ کو پھنسا کے راضی ہو گئے ہیں؟ کمال، کہنے والے ان کو تو آپ کے ساتھ بولنا چاہیے تھا۔ آگے کیا ہے؟ نہیں پہلا جملہ، اے اللہ جنازے میں جتنے آئے ہیں بخش دے۔ اب میں جملہ بدلوں گا، اللہ ویر ساڑھے نے تو تے بخش۔ آگے اللہ نہیں آ سکے نا، وہ دیگوں پر ہیں نا، آ تو گئے ہیں نا، بخش دینا۔ آگے اے اللہ ہمارے ننے بچے کھیل رہے ہیں بخش دینا۔ اے اللہ وہ ویل چیئر پر جو بزرگ آئے ہیں سارے بخش دینا۔ آگے اے اللہ ہمارے مرد بخش دے۔ اے اللہ ہماری خواتین رو رو کر نڈال ہو گئی ہیں، انہیں معاف کر دینا بھائی، انہیں بخش دینا۔ اے اللہ جب تک تیری مرضی ہے ہمیں زندہ رکھ، لیکن آگے اے اللہ جب تک تو زندگی دے رہا ہے نا وہ تیری مرضی ہے، پر دینا اسلام پر۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مالک جب تک زندہ رکھنا ہے رکھنا، لیکن رکھنا اسلام پر۔ اے اللہ جب تیری مرضی آئے کہ اب تمہاری روح نکل جائے تو نکال لینا، لیکن ایک مہربانی کرنا، کیا؟ نہ توفہو علی ایمان، اللہ روح نہ نکلے جب تک دل میں ایمان نہ آ جائے۔ نہیں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ مولانا میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، تشریف رکھے نا۔ اب مجھے بتائیں، اتنا سونا بندہ سامنے بوے تو نہیں اٹھا سکتا تھا نا۔ اب مجھے بتائیں کہ اسلام کے ساتھ زندگی مانگی، ایمان کے ساتھ موت مانگی، ایمان تو آئے گا دل میں، اسلام کہاں آئے گا؟ آپ چپ ہیں، مجھے اجازت دیں میں قرآن پڑھوں۔ ماشاءاللہ میں نہیں کہہ سکتا آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، آپ یقیناً کمال بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ کسی کے سینے کو کشادہ کرتا ہے تو صدر میں اسلام رکھتا ہے، قلب میں ایمان رکھتا ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، سینے میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے۔ بولیں گے تو آگے بڑھوں گا، سینے میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو شیطان ہے نا وہ سینے والوں کو گمراہ کر لیتا ہے، بندہ دل والا ہو جائے تو اس کے بھی ہتھ ہی نہیں چڑھتا۔ جیسے سمجھ آئی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میں 15 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو شروع کروں۔ میں تو شمس الفقہا کے آستانے کے ننھے سے بچے کو بھی سبق سنا رہا ہوں، خطاب تھوڑی کر رہا ہوں۔ اللہ نے سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا مومن اسے کہتے ہیں
جی میں پھر عرض کرتا ہوں، انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا، ایمان یہ ہے۔ اللہ بادشاہ کیا فرمایا؟ آمنوا باللہ ورسول ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد شک نہ کرو، اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جان اللہ کی راہ پر قربان کرو، ہم تمہیں ایمان کی سند عطا کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی راہ پر مال اور جان کو قربان کرنا ایمان ہے۔ پتہ چلا اللہ کی راہ پر مال اور جان کو قربان کرنا ایمان ہے۔ پتہ چلا اللہ کی راہ پر مال اور جان کو قربان کرنا ایمان ہے۔ اللہ کی راہ، الفاظ ہیں سبیل اللہ۔ ایک دفعہ سارا مجمع بولو، نہیں، سبیل اللہ کیا لفظ ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اللہ کی راہ، اللہ نہیں ہے، بیت اللہ، اللہ کا مسجد ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، مسجد مسجد ہے۔ کتاب اللہ، اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، کتاب قرآن قرآن ہے، اللہ نہیں ہے۔ عرش اللہ، بھئی جلدی بات کریں میرے ساتھ، اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، عرش عرش ہے۔ دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ نہیں ہے بھائی۔ اللہ میرے بچے کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین کہیے گا ذرا۔ اچھا، دین دین ہے، اللہ اللہ ہے، ٹھیک اسی طرح الفاظ ہیں سبیل اللہ، اللہ نہیں ہے، اللہ کی راہ۔ راہ ہوتا ہے چلنے پھرنے والوں کا، تو نہیں نہ چلتا، تو چلنے سے پاک ہے نا۔ نہیں بولے میرے ساتھ، میں دیکھیں، میں حضرت کی بارگاہ میں شمس الفقہا کے اس آستانہ کرم پر آیا، کوئی راہ تھا جس پر آیا ہوں، تو راہ ہوتا ہے چلنے پھرنے والوں کا۔ ہمارا اللہ چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، تو جب وہ چلتا ہی نہیں تو اس کا راہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن راہ کی ڈیفینیشن یہ بھی تو ہے، جو مجھے یہاں تک لایا ہے وہ یہ اسی کا راہ تھا، جو مجھے اس ادارہ تک لایا وہ اس ادارے کا راہ ہے، جو جسے جس تک لاتا ہے وہ اس کا راہ کہلاتا ہے۔ نہیں بولے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو جسے جس تک لائے گا وہ اس کا راہ کہلائے گا۔ نہیں، میں آگے چلوں گا، جو جس کو جس تک لائے گا وہ اس کا راہ کہلائے گا۔ سورہ نون والقلم کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی پہلی آیت لینا چاہتا ہوں، دوسری آیت لینا چاہتا ہوں، تیسری آیت لینا چاہتا ہوں، چوتھی آیت لینا چاہتا ہوں، پانچویں آیت لینا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں میرے بچے، میں 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں یار، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو نا یار۔ ولید بن مغیرہ نامی ایک بدبخت ہے، اس کے بیٹوں نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، نبی کو ماننے کا ارادہ کیا ہے، اس نے اپنی فیملی کو بٹھا کے، بیٹوں کو بٹھا کے نبی معظم کی توہین کرنا شروع کر دی۔ نقل کفر نباشد خاکن بدہن، 1000 دفعہ توبہ کر کے بھی میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جو اس بدبخت نے کہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، پہلی 8 آیتوں میں نبی کی نعت بیان کر دی، اگلی آیتوں میں ولید بن مغیرہ کی وہ باتیں اللہ نے کر دیں جن کا یا تو اللہ کو پتا تھا یا اس کی ماں کو پتا تھا۔ آپ چپ ہیں یارا، میں کیا کروں؟ اچھا نہیں پڑھتا بھائی، اگر آپ کا موڈ نہیں ہو رہا تو اللہ نے فرمایا عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، میرا محمد جو تیرا بے ادب ہے اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں ہوتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔
महबूब जो तेरा बेअदब है उसका बाप भी अपना नहीं, नून वल कलमी। मौलाना आप तो मेरे साथ बैठक में बैठ कर आए हैं, ऐसे तो ना करें। अल्लाह ने फरमाया मुझे कलम की कसम, मुझे कलम की कसम। अल्लाह फरमा रहा है कलम की कसम, कलम की कसम। बसीरपुर शरीफ के काने को घड़कर कलम बना लें, उसकी कसम नहीं ली जा रही। मिंबर मस्जिद नबवी पर बैठकर नबी ने अपने सीने पर हाथ रख के फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम, मैं ही वो कलम हूँ। और मेरी कसम है खुदा ने ली, और खुदा ने मुझे कहा या कलमुन उक्तुब, मुस्तफ़ा लिखो। माँ के पैदा होने से भी पहले आदम मट्टी पानी में थे, मैं लिख रहा था। अब भी नहीं आप समझे, जो आदम की मट्टी पानी से पहले बगैर किसी उस्ताद के लिखना जानता हो, वो मक्के में आके अनपढ़ नहीं हुआ करता। भाई उलमा के मजमे में बैठा हूं, बच्चे तो नहीं मेरे सामने बैठे, जिसे समझ आई थी उसे बोलना चाहिए था। अल्लाह ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया फ़क़ाला कलमुन माज़ा अक्तुब। उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया या अल्लाह क्या लिखूं? तो मुझे हुक्म हुआ उक्तुब मा काना व मा यकून, जो हो चुका है उसे भी लिखो। बोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा, जो होने वाला है उसे भी लिखो। बोलना गूंगे तो नहीं है आप? पीछे बैठना चाहिए था, आगे नहीं बैठना चाहिए था आपको। सुभान अल्लाह कहो बैठकर सारे। कमाल है यार। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं, आज दुनिया का हर बंदा कहता है होता वो है जो लिखा है, होता वो है जो लिखा है, होता वो है जो लिखा है। जुर्रत करो बताओ कि लिखा किसने है? भाई जिसे अपने नबी की शान समझ में आ रही है सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो बैठ। क्या मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं? अल्लाह ने फरमाया इन्ना रब्बा का, अटेंशन प्लीज बेटा, इन्ना रब्बा का। देखिए सारी आयतें छोड़ गया, वक्त भी थोड़ा है और आपकी तवज्जो भी चाहता हूं। इन्ना रब्बा का, बेशक आपका रब, आलमीन का रब अपना तारुफ करवाते हुए फरमा रहा है मैं मोहम्मद का रब हूं। नहीं मैं कैसे आगे चलूं? आलमीन का रब अपने इंट्रोडक्शन में कह रहा है मैं मोहम्मद का रब हूं। सब ज़्यादा साहब आलमीन को का रब मखलूक को अपने तारुफ के लिए, बहुत बड़ा जुमला मेरी जुबान पर आया और मैं कहने लगा हूं, आलमीन का रब अपने तारुफ के लिए मखलूक के दरमियान खुद मोहम्मद को वसीला बना रहा है। अब बताओ कि जिसे खालिक अपने लिए वसीला चुने, उम्मत के लिए वसीला क्यों नहीं होगा? जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहोगे। इन्ना रब्बा का हुआ आलमू, जानता हूं मैं अल्लाह, बिमन, उस बिन बाप के नालायक को। या अल्लाह कौन? फरमाया दल्लान सबीली, मेरे राह से दूर हो रहा है। या अल्लाह वलीद बिन मुगीरा की फैमिली नबी से दूर हुई है। अल्लाह आयत नाज़िल करके फरमाता है जमाने वालों मोहम्मद मेरा राह है। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए, मैं फिर कहना चाहता हूं मुस्तफ़ा मेरा राह है। ना बोलो मैं तस्बीह करूंगा, मैं हजरत से कब्र में से दुआ लूंगा। मोहम्मद मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, शक ना करना, जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ओए जो अपने माल जान तन मन धन को मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देगा हम उसे ईमान की सनद देंगे। व मन यकफुर बिल ईमान, मेरे पास आते हुए कहीं मोहम्मद की मोहब्बत ना छोड़ आना। हाय जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो।
मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना छोड़ाना। अगर नबी का प्यार छोड़ आए तो तुम्हारी नमाजों को आग लगाकर राख कर दूंगा, लेकिन अगर नबी का प्यार दिल में लेकर आ गए तुम्हारे टूटे सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। मेरा दिल करता है मैं फिर कह लूं, मुस्तफ़ा अल्लाह का राह है। ना बोले मौलाना इस जवानी को आग लगाना हो जो कुरान के लिए नहीं बोल पा रही। फिर कह रहा हूं मुस्तफ़ा मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है, मुस्तफ़ा मेरा राह है। मज़ा आ रहा है, मुस्तफ़ा मेरा राह है। अब कितना टाइम हो गया? ये क्या नारा है यार? आपके तो पहले 12 बजे हुए हैं भाई। मौलाना आप उठ के खड़े हो, दोबारा नारा लगाएं। और बात सुने, मैं पूरे मजमे को चेक करूंगा, मुझे एक बंदा भी चुप नजर आया, मेरा वादा है मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। लगाएं नारा, मैं देखो कौन बदनसीब चुप है नबी के नाम पर। लगाएं ना नारा, मैं देखो। माशाअल्लाह, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें। बोला करें यार, बोला करें। इससे पहले कि बोलना बंद हो जाए बोल लिया करें। इस जिक्र में नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे यार? सूरह दहर पढ़ना चाहता हूं। माशाअल्लाह 76 नंबर सूरह है। इसकी 31 आयत हैं, 31 आयतें हैं। अल्लाह ने मौला अली की शान में नाजिल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोबारा से कहने लगा हूं, 31 आयतें अल्लाह ने इमाम हसन की शान में नाजिल की। इजाज़त देता हूं, जो नाम छोटा लगे उस पर चुप रह लेना, लेकिन सोच से बड़ा हो तो फिर जितना बड़ा समझो उतना सुभान अल्लाह कहना है। हुसैन की शान में नाजिल हुई है। अब इस नाम पे अगर कोई चुप रहा तो यकीनन उसने मुझे दिल पर तकलीफ दी। 31 आयतें अल्लाह ने नबी की बेटी ज़हरा की शान में नाज़िल। अब अगर आप बर्दाश्त करें तो उलमा का मजमा है, एक इल्मी और अदबी खानका है। इल्मी कोई बात नहीं, डोंट लाफिंग प्लीज़। इल्मी और अदबी खानका है। दुनियाए इल्म तक गुफ्तगू जा रही है, बात अपनों तक महदूद रहने का चांस ही नहीं है। सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, परवेज़ी, चकड़ालवी, जेलमी, तमाम मकातिब फ़िक्र तक आवाज़ है। इस सूरह दहर की 31 आयतें अल्लाह ने मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा की हवेली में झाड़ू देने वाली कनीज़ की शान में नाज़िल। अच्छा बेटा, लाइट इधर छोड़कर ना आप बैठ जाए मेरे बच्चे। आप, मैं वीडियो वाले से कह रहा हूँ, आप लाइट इधर छोड़कर ना बस तशरीफ रखें। ये कौन सा कोई नात खां है जो कोई इंज कर लो तो इंज कर लो, ऐसी तो बात ही कोई नहीं। बस आप बैठ जाए। आप जानते हैं कि 3 दिन से इस घर ने नफली रोज़ा रखा। आपके अज़हान आलिया में महफूज है, मुझे वाक़या बयान करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका सबब नज़ूल जानते हैं। 3 दिन से अली रोज़े में हैं, ज़हरा पाक रोज़े में हैं, हसन पाक रोज़े में हैं, हुसैन रोज़े में हैं, आपकी कनीज़ रोज़े में है। शाम को इफ्तारी के लिए बीबी पाक के हाथों का लंगर सजता है। ये खानवादा नबी खाना खाने के लिए बैठते हैं, कुंडी खड़कती है, आवाज़ आती है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, ए वारिसाने जन्नत दरवाज़ा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले इस दरवाज़े से वो भी खाली नहीं जाया कर। क्या कहने हैं आपकी समातों के।
انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے ہوں، یتیم ہوں اور بھوکا ہوں. علی اٹھے، اپنا سارا کھانا دیا. کیا بات ہے آپ کی یار. حسین اٹھے، سارا دیا. حسن اٹھے، اپنا سارا کھانا دیا. بی بی پاک نے بھی اپنا سارا کھانا بھیجا. اس کنیز بی بی پاک نے بھی اپنا، یعنی وہ جو کنیز پاک ہے اس نے بھی اپنا سارا کھانا بھیجا. آپ تو پرے کے لوگ ہیں، پگ بن بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تو سمجھو. اکیلا بندہ مانگنے آئے تو اسے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر بھی تو دیا جا سکتا ہے. یہ ساری فیملی کا پارسل کرنے کا کیا تک ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ قرآن منوانا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ علی کے گھر سے مانگتا ہے وہ اپنے لیے مانگے تو اسے سارے ٹبر کا مل جاتا ہو. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت کو. یا اللہ انہیں نجف لے جا جس طرح علی کے نام پہ مچل رہے ہیں. انہیں کربلا کی زیارت کروا آنکھوں سے، اور کربلا سے انہیں مدینہ آنا نصیب فرمانا. اچھا اگلے دن مسکین آیا ہے، اگلے دن وہ قیدی آیا ہے، ساتھ ہی نبی آئے ہیں. قبلہ حضرت صاحب ساتھ ہی نبی آئے ہیں. 31 آیتیں ہیں. آپ چپ ہیں، میں پڑھنے کے موڈ میں آ رہا ہوں. نہیں پڑھتا کتی، چلو کو 2 4 5 تو پڑھنے دو. 8ویں آیت سے شروع کر لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا، میرے حبیب نے آ کے اپنی اولاد سے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. زہرا اللہ فرما رہا ہے تیری بیٹی نے میرے پیار میں، میرے پیار میں نہیں، میں آگے نہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، میرے پیار میں، میرے پیار میں. دیکھیں بندے اٹھ اٹھ کر نذرانہ دے رہے ہیں. کیوں؟ میرے پیار میں. فقیر پر پیار آ رہا ہے تو پھر مجھے ہی دے رہے ہیں نا. جس کے پیار میں دیں اسی کو جاتا ہے. آج سمجھ آئی مریم کا لنگر اوپر سے نیچے آتا تھا، زہرا کی پکی ہوئی روٹی نیچے سے اوپر جایا کرتی تھی. آئے ہائے، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہو. قبلہ یہ تو نہیں کہا اللہ کھاتا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتے کھا رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ جہاں لنگر فرشتے دینے آئیں وہ مریم ہے، اور جہاں سے لینے آئیں وہ زہرا ہے. بھئی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اچھا اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے، اٹینشن پلیز. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر مہربانی کر دے تو اس کا دل ہے کہ مجھے بدلہ دو. بدلہ نہیں دینا تو میرا شکریہ ادا کرو. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. علماء بیٹھے ہیں، کون نہیں مچلے گا یہاں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میرا حبیب تیرا خاندان تو دیکھ کتنا عجیب ہے. مسکینوں کو کھلا کر کہتے ہیں کھا لو کھا لو، شکریہ نہیں کہنا، کھا لو. شکریہ نہیں کہنا، کھا لو. اور بدلہ نہیں دینا. ہم نے یہ تمہیں تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. جملہ وزنی کہنے لگا ہوں ثابت کرتے ہوئے، دل کرے تو مجھے بھی ڈنڈوں پر تیل لگانا پڑے. اے اللہ فرما رہے حبیب آل محمد کا طبیعت یہ ہے کہ ان کو جزا بھی میں دوں اور ان کا شکریہ بھی خدا ادا کرے گا. نہیں اب جو چپ ہے مجھے اجازت دے میں آگے آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرمایا جزاءہم بما صبروا جنتا وحریرا. یارا بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جزاءہم بما صبروا جنتا وحریرا. بدلے میں جزا میں ہم نے انہیں زندگی میں جنت کا وارث بنا دیا. اور محبوب کانا لکم جزاء وکانا سعیکم مشکورا. زمانہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے، میں تیرے علی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے زیارت تو کرائے نعرہ کس نے لگایا ہے؟ اور زیارت کرائیں کھڑے ہو کے لگائیں نا, دوبارہ لگائیں مولانا. ماشاءاللہ. اچھا بات سنیں, کوئی چپ نہیں رہنا چاہیے, ایسے نعرے کی آواز آنی چاہیے. اب مجھے اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھوں. تھک گئے ہیں تو جان چھوڑ دیتا ہوں. اور بھائی مورے توڑا کے آیا ہوں, دل تو قائم ہے. علی مہروں میں نہیں ہوتا. جسے سمجھ آئیے بات کو. اِنَّا 28 آیتیں آل رسول کا قصیدہ بیان کرنے کے بعد 29ویں آیت میں کہا اِنَّا ہَذِهِ تذکرہ. یہ جو آل رسول کا ذکر ہے, فمن کوئی ہے, شاء جس کا دل چاہ رہا ہو, اتخذا تو پکڑ لینا, الی ربہ سبیلا اللہ کی راہ کا دامن. تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے نزدیک علی اللہ کا راہ ہے. میں نہیں آگے چلوں گا, میں پھر کہوں گا علی اللہ کا راہ ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہو, علی اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے. اب کہنے دو نا, پھر کہنے دو نا, زہرا اللہ کا راہ ہے, زہرا اللہ کا راہ ہے. اللہ کے راہ میں عیب نہیں تلاش کرتے, زہرا اللہ کا راہ ہے, زہرا اللہ کا راہ ہے, علی اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے. آپ چپ ہو, میں کیسے آگے بڑھوں؟ آل محمد اللہ کا راہ ہے. انما المؤمنون الذین, شک نہ کرنا اللہ ایمان کی سند اسے دے گا, جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, جو مال اور جان علی پر قربان کرے. اور علی 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 کرے. میں یکفر بالایمان, میری بارگاہ میں آنا تو دل میں آل رسول کا پیار لے کر آنا. اگر تو آل رسول کا پیار کا انکار کر کے آ گئے تو تمہاری عبادتوں کو راکھ کر دوں گا. اگر علی کا پیار لے کر آ گئے تو ٹوٹے سجدے قبول کر لوں گا. جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں, علی اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے. اللہ دی قسم علی اللہ دا راہ ہے. حسین اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, زہرا اللہ کا راہ ہے. 5 تن پاک کی محبت کا نام ایمان ہے. 5ویں سورت کی 5ویں آیت نے 5 تن پاک کی محبت کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کر دیا, اس گھر کی محبت کا انکار نہ کرنا. اچھا دیکھیں, یہ ہے موضوع, گفتگو کا موضوع, عنوان. اور عنوان کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے. عنوان ہے, عقیدت ہے, لیکن اندر کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین. آگے
نہیں یہ والی نہیں میں پڑھا، نہیں یہ نہیں آیت پڑھ رہا میں، یہ آیت ہی نہیں پڑھ رہا، آپ کیوں آگے پڑھ؟ دیکھیں صراط الذین انعمت ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بس، پھر واپس آ جاتا ہوں، پریشان نہ ہوں آپ، ایک جملہ برداشت کر لیں۔ صراط الذین انعمت ہے، انعام والے ہیں کچھ بندے، اور انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا معنو، معنو راستہ ہیں۔ اب معنو کہاں معنو اور کہاں ماہو؟ نہیں میری نالائکی کا میں اعتراف کرتا ہوں، نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ معنو کو اللہ کا راستہ مان گئے ہو، پھر محمد الرسول اللہ والذین ماہو، ابو بکر سے لے کر معاویہ تک سارا اللہ کا راہ ہے، لیکن آج بات علی کی ہو رہی ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح سناؤ مجھے۔ ہاں اب مجھے کہنے دو علی اللہ کا راہ ہے، نہیں مزہ آیا علی؟ ایسا لے لو یار، تھک گئے ہو، ایسا لے لو، ایسا لے۔ قبلہ سورہ نساء 4 سورہ ہے، اور سورہ الکہف 18واں سورہ ہے۔ 2 آیتیں لے رہا ہوں، ایک آیت سورہ نساء سے، ایک آیت سورہ الکہف سے۔ وا من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، سورہ الکہف۔ وا من یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، غور ہی نہیں کیا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جہاں سبیلا آیا دوسری آیت میں، وہاں ولیًّا مرشدہ رکھ کے اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے تو پاک پتن والا فرید بھی اللہ کا راہ بنایا ہے، تمہارا تو پاک پتن والا میرا راہ ہے، تمہارا تو نظام الدین میرا راہ ہے۔ آپ چپ ہیں، نظام الدین اگر اللہ کا راہ ہے، نہیں میں آگے چلوں گا، اگر نظام الدین اللہ کا راہ ہے، جس کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے وہ چپ کیوں بیٹھے؟ نظام الدین اللہ کا راہ ہے، تیرا مرشد اللہ کا راہ ہے۔ نہیں نظام الدین کا ایک مرید آگے کہنے لگا سرکار آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ نے فرمایا تو مرید ہے تیرے لیے ولی ہوں گے؟ سرکار مولا علی بھی ولی ہیں، فرمایا وہ تو بالکل ولی ہیں۔ سرکار پھر آپ بھی ولی وہ بھی ولی، فرق تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ فلانا چودھری ہے، اس کا مظاہرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر اور چودھری میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو کنک کھاتا ہے، وہ بھی تو کنک کھاتا ہے۔ وہ کہنے لگا سرکار میرے اندر اور چودھری میں فرق یہ ہے میں اس سے مانگ کر کھاتا ہوں، اس کی اپنی ہے۔ نظام الدین کہنے لگے میرے اور علی میں بھی اتنا ہی فرق ہے، وہ آپ ولی ہے، ہم علی 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 کر کے ولی ہوتے ہیں۔ اب علی علی کرنے والے اگر اللہ کا راہ ہو سکتے ہیں، اگر علی علی کرنے والے اللہ کا راہ ہو سکتے ہیں تو پھر مولا علی تو بڑا راہ ہوگا۔ اب مجھے تسبیح کرنے دو، علی اللہ کا راہ ہے، نہیں مزہ آیا؟ علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے۔ اچھا مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں؟ اگر تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اٹینشن پلیز۔ آپ کو یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا کہ علی اللہ کا راہ ہے، مولا علی اللہ کا راہ ہے۔ اب اللہ فرماتا بھائی سبیل اللہ، اللہ کے علی کا نام ہے۔ آپ پریشان ہیں بھائی، علی کا نام ہے سبیل اللہ۔ سرکار جنہ بندہ وڈا ہوئے ہو دے انہیں چوکھے نام ہوں دینے، اے سمجھ دینے میرا نام سونا مائی ہے، انہوں کی پتہ ہے نہیں۔ بابا فریدہ نام بابا فرید ہے، شباز کلندر دے کنے نام، داتا صاحب دا نام والا ماں داتا صاحب رکھیا سی، انہوں نہیں پتا اللہ دے کنے نام ہے۔ بولنا چاہیے تھا جسے سمجھ آئی ہے۔ علی اللہ کا راہ ہے،
میاں شبیر صاحب علی اللہ کا راہ ہے. علی اب مجھے آیت جو یاد آ رہی تھی وہ سورہ بقرہ سے ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، ایسے نہیں کہنا، ایسے بالکل نہیں کہنا. یا اللہ کیا نہ کہیں؟ فرمایا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ پر جان دے جائے اسے مردہ نہیں کہنا. اب میری طرف دیکھنا، میں ترجمہ دینے لگا ہوں آپ کو. اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے جو علی 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 کرتا، ساری زندگی علی کے نام کا ڈنکا بجا کر بصیر پور کے ادارے میں قبر میں جا لیٹے، اسے مردہ نہیں کہنا. اچھا اب ذرا رک جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ذرا رک جانا. اللہ جی نہیں کہتے، پر دیکھ تو صحیح کتنی بڑی بلڈنگ ہے قبر کے اوپر. یہاں 2 منٹ کے لیے ہوا رک جائے تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو شمس الفقہا قبر میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں ہوا تو کوئی نہیں جا رہی. میرا اللہ فرماتا ہے آنکھیں کھول، ککڑی کے آنڈے میں بچے کو ہوا تیرا ابا دے رہا ہے. تو یا اللہ پھر فرمایا جو اللہ ککڑی کے آنڈے میں بچے کو ہوا دیتا ہے، یہ علی علی کرتے ہوئے جانے والے شمس الفقہا کو قبر میں بھی جنت کی ہوا دیتا ہوگا. تو مالک پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری عقل میں تو یہ فقیر نہیں آ سکتا. اگلا جملہ وزنی ہو گیا ہے، بولو گے تو بات کروں گا. تیری عقل میں تو بصیر پور والا فقیر نہیں آ سکتا. کیسے آگے چلوں؟ تیری عقل میں بصیر پور والا فقیر نہیں آ رہا تو جس کے نام کی مالا جپ کے انہیں یہ مقام ملا، اس عقل میں کربلا والا حسین کیسے آ جائے گا؟ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن اللہ کی قسم یہاں سے میری تقریر شروع ہوتی ہے. یہ میری پریفیس ہے، پریفیس. یہ تمہید ہے، تمہید. یہاں پر تمہید ختم ہوتی ہے اور تقریر شروع ہوتی ہے. ابھی تو آگے چلتا ہے قرآن کے اللہ کی راہ کے کیا سٹیٹس ہیں. آپ اجازت دیں تو ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اسلام میں سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے. گناہ ہے عمل پر، سوچ پر نہیں. یار بندہ سوچتا رہے میں فلاں گناہ کروں گا، گناہ نہیں لکھا جاتا. بندہ اٹھ کر چل بھی پڑے تو اللہ فرماتا ہے رک جو ملائکہ ابھی نہ لکھنا، مصطفیٰ کا امتی ہے، ہو سکتا ہے یہیں سے واپس چلا جائے. گناہ کر گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اب ایک گناہ لکھنا، ایک. نیکیاں کرتا تو پتہ نہیں کتنی لکھواتا، لیکن گناہ ایک لکھ لینا. کب؟ جب کرے. سوچ پر گناہ. مولانا نیند آ گئی، سو رہے ہیں آپ، ایسی نہ کہ اچھا میں لیں گفتگو ختم ہو گئی، میں اجازت طلب کرتا ہوں. نہیں بس کافی ہو گیا. میری تو ویسے ہی پین، سارا جسم پین میں ہے، لیکن چلیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر مجھے اجازت بخش دیں. سوچ پر پابندی لگائی اللہ نے. خبردار اللہ فرمایا سوچنا بھی گناہ ہے. مولا کیا نہ سوچے؟ فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. علی کے نام پر جو جان دے جائے اسے مردہ سوچنا بھی گناہ ہے. آئے ہائے، اسے مردہ سوچنا بھی گناہ. نہیں سوچتے یا اللہ پر ہے تو مردہ. فرمایا نہیں، بل احیاء، زندہ ہے وہ جس نے علی سے پیار کیا ہے. عند ربہم یرزقون، اللہ کے دسترخوان کا عالم بالا میں مہمان تو وہ بنتا ہے جو علی علی کر کے مرے.
میرے دوستو یقیناً آپ بھی تھک گئے. کیا ٹائم ہو گیا؟ 50 منٹ ہو گئے. زندہ رہا پھر آؤں گا. میرا اپنا گھر ہے, یقیناً میرا اپنا گھر ہے. اب میں آپ سے اجازت